السلام علیکم دوستوں، پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سورۃ بقرہ میں سے موضوع جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، موضوع دل زندہ کیسے ہوتے ہیں سورۃ بقرہ کی روشنی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورۃ بقرہ کی چند ایسی آیات پر غور کریں گے جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ دل کیوں مردہ ہو جاتے ہیں۔ دل کیوں مردہ ہو جاتے ہیں؟ جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو اسے کسی چیز کی بھی سمجھ نہیں آتی۔ تو ہم اسے آج قرآن کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو میرے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو فل واچ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور قرآن انہیں کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 74۔ ترجمہ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھروں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، بلکہ اس سے پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ میرے دوستوں، یہ سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ آیات صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ جب نماز بوجھ لگنے لگے، جب قرآن کھولنے کو دل نہ چاہے، جب گناہ پر دل نہ کانپے، تو سمجھ لیں جب قرآن کھولنے کو دل نہ کرے، نماز کے لیے فرصت نہ ملے، اور جب گناہ کر کے ہمارا دل نہ کانپے، دل سخت ہو چکا ہے، تو سمجھ لیں دل سخت ہو چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ سورۃ بقرہ کی آیات 28۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات نازل کی، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ آیات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سکون عبادت میں ہے، نہ کہ دنیا کی دوڑ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 25۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو، یعنی اگر دل نرم چاہیں تو ایمان اور عمل کو جوڑنا ہوگا۔ اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں، احساس ڈالنا چاہتے ہیں اس دل میں، تو اپنے دل کو ایمان اور عمل کو جوڑنا ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سورۃ بقرہ صرف لمبی سورت نہیں، یہ دلوں کی دعا ہے۔ اسے لمبی سورت نہ سمجھیں، یہ دلوں کی دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ سوچیں ہمارے گھروں میں کتنے شیطان داخل ہو چکے، کیونکہ قرآن خاموش ہے، کیونکہ قرآن بند کر دیا، قرآن کھولا نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، قرآن خاموش ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلُوكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ سورۃ بقرہ کی آیات نمبر 186۔ اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو شاعر سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ میرے دوستو، یہ سب سے بڑا سکون ہے کہ ہمارا رب ہم سے دور نہیں۔ آج اگر دل بے چین ہے، آنکھیں نم نہیں ہوتی، دعا میں مزہ نہیں آتا، سورۃ بقرہ کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ اگر دعا مانگتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو وہ مزہ نہیں۔ تو اس لیے سورۃ بقرہ کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ یہ قرآن کو زندہ کرتا ہے، روح کو جگاتا ہے اور اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ سورۃ بقرہ بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ بقرہ کی روشنی میں اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چھوٹے سے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی دین اسلام کی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں بر وقت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔